بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سبق نمبر 8 جماعت نہم کی نئی اردو کی کتاب میں کتبہ کو پڑھیں گے۔ اس کے پہلے پیج کی ریڈنگ کریں گے جس کو غلام عباس نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کتبہ کا مطلب کیا ہے۔ کتبہ پتھر، لکڑی یا سنگ مرمر کی تختی کو کہتے ہیں۔ پتھر، لکڑی یا سنگ مرمر کی اس تختی کو کہتے ہیں جو خاص مقامات پر لگائی جاتی ہے۔ خاص مقامات سے مراد خاص جگہوں پر جہاں سے ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے، اس کی لوکیشن بتائی جاتی ہے، اس کا ایڈریس ہوتا ہے اور اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ جیسے کہ کتبہ مزار پر لگایا جاتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص کا مزار ہے۔ قبر پر لگایا جاتا ہے جس میں مرنے والے کا نام، اس کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش یا اس کا زندگی میں کوئی اہم کام، اس کے بچوں یا اس کا کوئی نام اس طرح لکھا جاتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے عمارات پر، عمارتوں پر، بلڈنگ پر، گھروں کے مین دروازے پر یوں سمجھ لیں کہ کتبہ ایک نیم پلیٹ ہے۔ تو کتبہ کا مفہوم ہے پتھر، لکڑی یا سنگ مرمر کی وہ تختی جس پر ایک انسان کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے گھر کے مین دروازے پر، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر، اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر بورڈ جو لگے ہوتے ہیں تو وہ کتبہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم مقاصد تدریس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس سبق کو سلیبس میں شامل کرنے کا کیا مقصد تھا۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے طلبہ کو صدر دروازے کے باہر نام کی تختی اور قبروں کے کتبوں کے مفہوم سے آگاہ کرنا۔ صدر دروازہ کہتے ہیں مین دروازے کو، گھر کا جو مین گیٹ ہوتا ہے اس مین گیٹ کے اوپر جو باہر نام کی تختی لگی ہوتی ہے جس پہ گھر کے بڑے بزرگ کا یا والد کا نام ہوتا ہے اور نام کے ساتھ گلی نمبر، محلہ نمبر لکھا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مین دروازے کے باہر نام کی تختی، جس سے ڈھونڈنے میں، نام تلاش کرنے میں یا پہچان کرنے میں یا آسانی ہوتی ہے۔ اور قبروں کے کتبوں کے مفہوم سے آگاہ کرنا۔ قبروں کے اوپر یہ جو کتبے لگائے جاتے ہیں، نیم پلیٹ لکھی جاتی ہے کہ فلاں شخص کا نام ہے، کس کا بیٹا بیٹی ہے اور اس کی تاریخ پیدائش اور وفات وغیرہ، تاکہ باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے رشتہ دار یا کوئی اور تو ان نام کے ذریعے سے ان کی پہچان کر سکے۔ تو یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ دروازے کے باہر نام کی تختی لگائی جاتی ہے، جبکہ وہی تختی جو ہوتی ہے جس پہ نام لکھا ہوتا ہے اگر اس کو قبر پر لگایا جائے تو وہ کتبہ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا پیپر میں سوال بھی آ سکتا ہے کہ تختی اور کتبے میں کیا فرق ہے، تو آپ کو اس کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے اہم نکات کے حوالے سے طلبہ کو غلام عباس کے افسانوی رنگ و اسلوب اور ان کے افسانوی مجموعوں کے ناموں سے آگاہ کرنا۔ طلبہ کو غلام عباس کے افسانوی رنگ، یہ ہم تعارف میں پڑھ چکے ہیں کہ غلام عباس نے جو بھی افسانے لکھے ہیں ان کے افسانوں میں ان کی زندگی اور ان کی شخصیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے افسانے ان کے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، جس زمانے میں انہوں نے لکھا اس زمانے کے لوگوں کے رسم و رواج، معاشی اور معاشرتی حالات کو جو ہے وہ انہوں نے بہترین انداز میں صداقت اور لطافت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ افسانوی مجموعوں کے نام،
ان کے افسانوی مجموعے جو تعارف کے اندر پیش کیے گئے تھے ان میں ایک تھا آنندی، جس میں سے یہ سبق کتبہ لیا گیا ہے۔ آنندی کا مطلب ہے خوش و خرم۔ دوسرا افسانوی مجموعہ لیا گیا تھا کن رس، اور کن رس کا بھی مطلب ہے مست رنگ، خوبصورت ماحول، خوشی والا۔ اور اس کے علاوہ تیسرا افسانوی مجموعہ تھا جاڑے کی چاندنی۔ تو جاڑے کی چاندنی سے مراد ہے بے فائدہ چاندنی۔ وہ اس لیے کیونکہ چاند کی چاندنی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ روشن ہوتی ہے، اور پرانے زمانے میں اس چاند کی روشنی میں لوگ بہت کام کیا کرتے تھے رات کے وقت۔ لیکن جاڑے کی چاندنی کو مطلب ہے بے فائدہ، اس لیے کہ جاڑا سردی کو کہتے ہیں، اور سردیوں کے موسم میں جب چاند کی 14ویں رات ہوتی ہے تو وہ اس لیے بے فائدہ ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور اس سردی میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا جاڑے کی چاندنی کو بے فائدہ چاندنی کہا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے طلبہ کو ضرب المثل تدبیر کند بندہ تقدیر زن خدا کا مفہوم سمجھانا۔ ضرب المثل جو ہے وہ کہاوت ہے، اور اس کہاوت کا مطلب ہے تدبیر کن بندہ، یعنی انسان اپنی طرف سے جتنی مرضی بھی تدبیریں کرتا رہے، جتنی مرضی بھی کوششیں کرتا رہے، لیکن تقدیر زن خندہ، جو چیز اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا، وہ ہو کر رہتی ہے۔ انسان کچھ سوچتا ہے لیکن تقدیر میں اس کے لیے کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس سبق کا مین مفہوم بھی ہے اور مین مرکزی خیال بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کتبہ، ایک شخص شریف حسین وہ کتبہ خریدتا ہے، نیم پلیٹ خریدتا ہے کہ وہ مکان بنائے گا، اور مکان بنانے کے بعد وہ نیم پلیٹ جو ہے وہ اپنے مکان کے باہر اپنے نام کی لگائے گا، لیکن وہ ساری زندگی اسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کی اخراجات اور اس کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ گھر نہیں بنا سکتا، اور آخر کار وہی نیم پلیٹ، وہی کتبہ جو ہے وہ مرنے کے بعد اس کی قبر پر لگا دیا جاتا ہے جو اس نے مکان بنانے کے لیے خریدا تھا۔ یعنی انسان سوچتا کچھ ہے اور اس کے ساتھ ہوتا کچھ ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے طلبہ کو سرکاری ملازمین بالعموم کلرکوں کے طور طریقوں اور ان کے کاموں کی نوعیت سے آگاہ کرنا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے سرکاری ملازمین، ان کے طور طریقوں سے، ان کی لائف سٹائل سے، ان کی طرز زندگی سے آگاہ کرنا۔ تو یہاں پر ہم اس سبق کو پڑھیں گے، اور سبق کا جو مین کردار ہے وہ شریف حسین ہے، جو کہ ایک معمولی کلرک ہے۔ اس کلرک کی تنخواہ کتنی ہے اور اس تنخواہ میں وہ کس طریقے سے گزارا کرتا ہے، اس کی زندگی، اس کا لائف سٹائل کیسا ہے، تو یہ ہم سبق کی ریڈنگ کے دوران آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ سرکاری ملازمین کا جو لائف سٹائل ہے یا طرز زندگی ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے طلبہ کو افسانوی یا غیر افسانوی نثر پڑھنے کا کہنا، اور اس میں موجود معلومات سے روشناس کرنا۔ یہ آپ کا سوال بھی آ سکتا ہے کہ افسانوی نثر یا غیر افسانوی نثر سے کیا مراد ہے، اس کی مثالیں دیں۔ افسانوی نثر اس نثر کو کہتے ہیں جس کی باقاعدہ ایک کہانی ہوتی ہے، جیسے ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، ناول ہے، تو اس کو ہم افسانوی نثر کہیں گے جس کی باقاعدہ ایک کہانی ہو۔ جبکہ غیر افسانوی نثر اس نثر کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی کہانی نہیں ہوتی، جیسے درخواست ہے، خط ہے، مکالمہ ہے۔ افسانوی نثر الگ ہے اور غیر افسانوی نثر الگ ہے، ان کا مطلب بھی آپ کو بتایا ہے اور ان کی مثالیں بھی دی ہیں۔
اور اس کے بعد مجھے معلوم ہے کہ آپ جب ان مقاصد تدریس کو سامنے رکھ کر جب آپ پیج کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو یہ سارے مقاصد تدریس اس سبق کے اندر نظر آئیں گے۔ ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا سے مراد خوشگوار باغوں اور پھلواریوں سے مطلب ہے پھولوں کے باغ، خوشگوار باغ اور پھولوں کے باغوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع سے مراد ایک ہی طرز کی، ایک ہی سٹائل کی، ایک ہی ڈیزائن کی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ 4000 کم و بیش سے مراد ہے تقریباً، یعنی ان عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں تقریباً 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں میں محدود رہتی ہے۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل رونق اور گہما گہمی بھی رونق کے زمرے میں آئے گا۔ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں۔ عموماً کمروں کی 4 دیواری میں محدود ہو جاتی ہے، یعنی دن کے وقت جو لوگ ہیں یا ان عمارتوں کی جو رونق ہوتی ہے وہ صرف کمروں کے اندر تک ہی رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور دوپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ یہاں پر جس دفتر میں شریف حسین کام کرتا ہے اس دفتر کے ارد گرد کے علاقے کو بتایا جا رہا ہے کہ اس دفتر کا علاقہ کس قسم کا ہے۔ تو علاقے میں دن کے وقت جو ہے وہ رونق کم ہوتی ہے۔ دن کے وقت جتنے بھی دفتر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے آفس میں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر دن کے روزمرہ کے جو دفتری معمولات ہیں ان میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن صبح 10:30 بجے سے پہلے اور سپہر کہتے ہیں تیسرا پہر کو، ایک صبح کا پہر ہے، ایک دوپہر ہے، ایک سپہر ہے، ٹھیک ہے، اور سپہر تیسرا پہر کو کہتے ہیں، یعنی شام کے 4 بجے کا وقت۔ وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سے مراد کشادہ سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے۔ روپ دھارنا سے مراد شکل اختیار کر لینا، یعنی صبح کے وقت اور شام کے بعد اس چوڑی سڑک پر اتنا لوگوں کا رش ہو جاتا ہے کیونکہ 4000 لوگ جو ہیں وہ ان عمارتوں میں آ کر کام کرتے ہیں، تو وہ رش ایسے ہو جاتا ہے جیسے دریا پانی بہا رہا ہو، دریا کا روپ دھار لیتا ہے جو پہاڑوں پر سے آ رہا ہو۔ جس طریقے سے اونچائی سے نیچے پانی بڑے زور و شور سے آتا ہے، اسی طریقے سے صبح کے وقت اور شام کے وقت اس گلی میں لوگوں کا رش اتنا ہوتا ہے جو اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو، یعنی وہ دریا جو پانی لے کر آتا ہے وہ پانی جو ہے وہ گندلا ہوتا ہے، خس و خاشاک ہوتا ہے، اس میں تنکے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر جو صبح اور شام کے وقت لوگوں کا رش ہوتا ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو معمولی گھروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ موسم گرما ہے، دوپہر کا وقت ہے، نہیں سپہر کا وقت ہے، یعنی شام 4 بجے کا وقت ہے۔ سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، یعنی سورج ڈھل رہا تھا، مگر ابھی تک زمین کی تپش
زمین کی گرمی کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ تلوے کہتے ہیں پاؤں کا نیچے والا حصہ جو ایڑی اور پنجے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ جب آپ لوگ سلیس اردو کریں گے تو اس وقت آپ کو ان مشکل الفاظ کے معنی کی ضرورت پڑے گی۔ تو تلوا کسے کہتے ہیں؟ ایڑی اور پنجے کے درمیان والے حصے کو جھلسے جاتے تھے، جلے جا رہے تھے، یعنی دوپہر کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور اس وقت بھی اتنی زیادہ گرمی تھی کہ جوتوں کے اندر جو تلوے تھے وہ بھی اس تپش سے جھلس رہے تھے، جل رہے تھے۔ ابھی ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی۔ چھڑکاؤ گاڑی سے مراد وہ گاڑی جو پانی سڑکوں پر چھڑکاؤ کرتی تھی۔ سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے، یعنی وہ پانی جہاں جہاں جاتا تھا وہ فوری طور پر خشک ہو جاتا تھا، بخارات بن کر اوپر اٹھ جاتا تھا۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا، معمول سے روزمرہ کی روٹین سے ہٹ کر کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھاٹک سے مراد مین دروازہ، جہاں پر سٹاپ ہوتا ہے، جہاں پر گاڑیاں اس طرح کی چیزیں کھڑی ہوتی ہیں ریل گاڑی کے ساتھ۔ پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ یہاں سے شریف حسین کی زندگی کی کہانی شروع ہونے لگی ہے، جو کہ ایک معمولی کلرک ہے، اور وہی شریف حسین جو کہ ایک کتبہ، ایک نیم پلیٹ خریدتا ہے اور اپنی خواہشات کا تانا بانا پوری زندگی بنتے بنتے آخر کار وہ کتبہ، وہ نیم پلیٹ اس کی قبر پر جا کر لگ جاتی ہے۔ گھر لوٹتے ہی ہوئے آدھے راستے کے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے صرف 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا۔ گھر لوٹتے ہوئے یعنی واپس گھر کی طرف آتے ہوئے آدھے راستے تک وہ تانگے میں سوار ہو کر جاتا تھا اور آدھا راستہ وہ پیدل جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک معمولی کلرک تھا درجہ دوم کا۔ اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ وہ روزانہ جو ہے وہ تانگے پر سفر کر کے گھر جائے یا پھر پورا سفر کرے، بلکہ وہ آدھے راستے تک جاتا تھا۔ گھر واپسی پر آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا، ایک ایسا مزہ، ایک ایسی خوشی تھی جو صرف اسے مہینے کے شروع کے صرف 5 روز ہی ملا کرتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے اس کی تنخواہ جو ہے ختم ہو جاتی تھی گھریلو اخراجات پر۔ اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے، خلاف معمول توقع کے خلاف۔ پہلے تو 4-5 روز میں ہی اس کے پیسے ختم ہو جاتے تھے، لیکن اس دفعہ خلاف معمول تنخواہ کے 8 دن بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں پڑے ہوئے تھے؟ کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ بیوی چلی گئی تھی مہینے کے شروع میں، تو اس کے پاس کچھ پیسے بچے ہوئے تھے اور وہ گھر میں اکیلا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی، دفتر سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی، یعنی جب وہ دفتر سے کام سے فارغ ہوا تو دن کے وقت اس نے کیا کیا کہ 2 پوریاں کھانے کے بعد اس نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا تھا اور گھر جانے کی بجائے رات کو اس شہر کے کسی سستے ہوٹل میں رہنے کا ارادہ کیا تھا۔ بس بے فکری ہی بے فکری تھی، یعنی اسے اپنے گھر کی ٹینشن نہیں تھی۔ کیوں؟
घर में कुछ ऐसा असासा था नहीं। असासा से मुराद ऐसा सरमाया नहीं था, दौलत, रुपया, पैसा, ज़ेवर या कोई बर्तन या घर का कोई कीमती सामान ऐसा नहीं था जिसकी रखवाली करनी पड़ती, जिसकी उसे हिफाजत करनी पड़ती थी। इसलिए वो आज़ाद था कि जब चाहे घर जाए और चाहे तो सारी रात सड़कों पर घूमता रहे। ये एक कलर की ज़िंदगी बता रहे हैं कि दर्जे दोम का कलर जो है उसके तनख्वाह कितनी होती है, उसके माली हालात किस तरह के होते हैं और वो किस तरह गुजर बसर कर रहा होता है। महीने के 5 रोज़ ही उसके घर अच्छे होते थे, क्योंकि पहले 5 रोज़ में उनके पास पैसे होते थे और उसके बाद अगले जो 25 दिन थे वो फाकों में और परेशानी में गुजारा करते थे। इस दफ़ा इस महीने में खिलाफ मामूल तनख्वाह की 8 रोज़ के बाद भी उसकी जेब में 5 रुपए इसलिए बच गए थे कि उसकी बीवी जो है वो महीने के शुरू में बच्चों को लेकर मेके चली गई थी। तो घर जाने के बजाय, क्योंकि घर का फासला बहुत दूर तक था, उसे आधे रास्ते तक टांगी पर जाना पड़ता था और आधा रास्ता पैदल तय करना पड़ता था। तो चूँकि घर में कोई ऐसा सामान नहीं था जिसकी उसे हिफाजत करनी पड़ती, तो वो घर जाता। इसलिए उसने इरादा किया कि वो दफ्तर की हलवाई से 2-4 पूरियाँ खाने के बाद और पानी पीकर पेट भरने के बाद वो शहर के किसी सस्ते से होटल में रात ठहर जाए और कुछ वक्त के लिए जो है वो शहर की रौनकों को, सड़क की रौनकों को देखे, उन सड़कों पर घूमे फिरे। थोड़ी देर में दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियां निकलनी शुरू हुई। यानी 4 बजे का वक्त हो गया, छुट्टी का टाइम हो गया, तो क्लर्कों ने जो है वो दफ्तरों से निकलना शुरू कर दिया, जिसमें 4,000 के करीब लोग काम करते थे और उनमें टाइपिस्ट, टाइप करने वाले, रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड की हिफाजत करने वाले, डिस्पैचर जो रिकॉर्ड या जो डाक दूसरे दफ्तर तक पहुंचानी होती है उनका नाम, एड्रेस वगैरह लिखने वाले, अकाउंटेंट, रुपए पैसे का हिसाब किताब रखने वाले, हेड क्लर्क जो मेन क्लर्क होते हैं, सुपरिटेंडेंट और जो पूरे मामूलात को कंट्रोल कर रहे होते हैं, गर्ज अदना व आला। अदना व आला से मुराद छोटे और बड़े हर दर्जे और हैसियत के क्लर्क थे और इसी लिहाज से उनकी वज़ाकता भी एक दूसरे से जुदा थी। वज़ाकता से मुराद उनका अंदाज़, उनका लाइफस्टाइल भी एक दूसरे से अलग था। शरीफ हुसैन मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला था, जबकि जब वक्त हुआ छुट्टी का तो उस वक्त जो है वो दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियां निकलना शुरू हो गई। और चूँकि हर क्लर्क का जो था वो रैंक या दर्जा एक दूसरे से मुख्तलिफ था और अपने दर्जे के हिसाब से और अपने रैंक के हिसाब से क्लर्क छोटे और बड़े थे, यानी उनकी हैसियत, उनका दर्जा जो था, स्केल वो अलग अलग था और वो अपने दर्जे और अपनी हैसियत के मुताबिक जो थे उनके लिबास थे और वही लिबास उनको एक दूसरे से अलग कर रहे थे। यहाँ पर हमारे पहले पेज की रीडिंग ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है पहले सबक में आपको मकासद तदरीस और शरीफ हुसैन की ज़िंदगी का थोड़ा सा लाइफ स्केच, उसकी ज़िंदगी का खाका कि एक मामूली से दर्जे दोम के क्लर्क की ज़िंदगी कैसे होती है, उसके पहले पेज में थोड़ी सी उसकी ज़िंदगी की झलक दिखाई गई है। बाकी हम नेक्स्ट रीडिंग में पढ़ेंगे।